हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खाते भी नबी ने फरमाया वो सबसे बेहतर। आज तो बेहतरी का तमगा हम अपने हाथों से लिए फिर रहे हैं। हमने समझा है जो प्रधान हो जाए वो सबसे बेहतर, जो बीडीसी बन जाए वो सबसे बेहतर, जो गड्डियों वाला बन जाए वो सबसे बेहतर, नोटों वाला बन जाए वो सबसे बेहतर, जिसके पास 4 व्हीलर 6 व्हीलर 8 व्हीलर हो जाए वो सबसे ज्यादा बेहतर, जिसकी सर्विस अच्छी हो वो ज्यादा बेहतर। सुनो, दुनिया में एक ऐसा इल्म है जिस इल्म की तिजारत नहीं होती, वरना दुनिया में जितने उलूम हैं अगर कोई सीखता है तो उसके पीछे तिजारत, उसके पीछे आपको मैं समझा दूं, मैं आपको समझा दूं। दुनिया में एक इल्म है, वो है दीन का इल्म, जिसके पीछे तिजारत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खिदमत है। अगर कोई MBBS बनता है तो बताओ MBBS बनने के बाद उसकी फीस क्या होती है? एक दिन में एक आदमी पर 500 रुपया फीस होती है, कम से कम 100 आदमी को देखता है। बताओ कितनी तनख्वाह हो गई। अगर वो कहीं पर प्राइवेट भी जॉब करता है तो कम से कम महीने की 1 से 1.5 लाख तनख्वाह होती। इंजीनियर बना तो पैसे के लिए, डॉक्टर बना तो पैसे के लिए, जी डॉक्टर बना तो पैसे के लिए, पायलट बना तो पैसे के लिए, लेकिन हाफिज कुरान कोई बना, आलिम दीन कोई बना, जिसने दीन को सीखा, कुरान को सीखा, कोई जरूरी नहीं है कि वो कुरान को अपना जरिए माश बनाए, वो दीन के मसाइल भी जानता है, कुरान पर अमल करने वाला भी है। दुनिया में दीन का एक ऐसा इल्म है जो इल्म फकत अल्लाह उसके रसूल के लिए हासिल किया जाता है, और उसकी तादाद कितनी है? उसकी तादाद कितनी है? 1 से लेकर के 5 तक। जिस उम्र में बच्चों को नाक पोंछना नहीं आता उस उम्र में हमसे कुरान पढ़ने के लिए भेज देते, हाफिज जी का दिमाग खाने के लिए, है ना? हाफिज जी का दिमाग खाने के लिए जिस उम्र में कुछ नहीं आता, उनको नाक पोंछने की तमीज नहीं होती, उस उम्र में फिर भी इनका एहसान देखो, फिर भी इनकी मेहनत देखो, फिर भी इनका प्यार देखो, फिर भी इनकी लगन देखो कि वो मैले कुचैले बच्चे जो अपने घरों से मुंह तक धोके नहीं आते, या असातिज़ा कराम उन बच्चों को अपने सामने बिठा करके कहते हैं पढ़ो बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पढ़ना सिखा दिया, हदीस पढ़ना सिखा दिया, कहीं सूरह रहमान पढ़ रहा है, कहीं सूरह यासीन पढ़ रहा है। सिर्फ चंद साल की मुद्दत में कारी साहब ने तुम्हारे बच्चों को नाज़रा मुकम्मल करा दिया, कुरान करीम को उन्होंने खत्म करवा दिया। आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है सिर्फ खत्म कुरान पर कि बच्चों ने नाज़रा मुकम्मल किया है। बताओ, मैं तो आपके हौसले को देख करके खुश हो गया कारी साहब कि जब इनका हौसला खत्म कुरान पर इतना ज्यादा है, तो जब इस इदारे से बच्चे हाफिज कुरान बन के निकलेंगे तब तुम्हारी हिम्मत का हाल क्या होगा। जब इस बच्चे जो है इस इदारे से बच्चे आलिम दीन बन करके निकलेंगे, फिर उस वक्त आपके हौसले का हाल क्या होगा। इस गांव के रहने वालों, अपने हौसलों को मत तोड़ना, अपने जज्बात को मत तोड़ना, इस इदारे से जुड़े रहना, उलमाए कराम से अपने राब्ते को मजबूत करना, और आके कहना कि हजरत आपने हमारे बच्चों को सिर्फ नाज़रा पढ़ाया है, हम लोग आपकी खिदमत करेंगे, हमारे बच्चों को हाफिज कुरान भी बना दीजिए, आलिम दीन भी बना दीजिए, कुरान पढ़ना बता दीजिए, कुरान समझना बता दीजिए। इंशाअल्लाह आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं? हाँ, लेकिन इस चीज के नाम पर सपोर्ट नहीं। कहिए कि हाफिज जी चंदा लाते हैं, खुद खा जाते हैं। मैंने कहा बे एक रसीद तू लेके घूम जा, तब तुझे औकात का पता चल जाएगा कि बाहर जाने की चंदा कितना मिलता है। जिनका मुंह देखने का दिल नहीं कहता उनका तलवा देखना पड़ता है। हजरत ऐसे ऐसे मनहूस मुंह वाले होते हैं कि जब मौलाना साहब सलाम करते हैं तो पीछे पलट करके मुंह कहते हैं वालेकुम सलाम, आ गए मौलाना साहब। मौलाना साहब अपने जेब के लिए नहीं आए हैं, ये मौलाना साहब जब चंदा करके आते हैं तो ये इदारे की बिल्डिंगें खड़ी करते हैं। जब ये मौलाना साहब चंदा करके आते हैं, आप उनका ताउन करते हैं, तो ये तुम्हारे बच्चों को कुरान करीम की तालीम देते हैं। लेकिन ये हमारी फिक्र कहाँ है? 100, 200, 500 रुपया देने के बाद हमारे जज्बात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि हम जो मुंह में आता है वो पकना शुरू कर देते हैं, जो दिल में आता है वो कहना शुरू कर देते हैं, मौलाना ने तो खा लिया है, मौलाना ने बिल्डिंग बना ली है। अरे साहब जरा एक मर्तबा जाके तो देखो कितना मिलता है। बिल्डिंग नहीं बनेगी। अगर सही मानो एक रसीद लेकर चले जाओ तो तुम एक कब्र के खोदने का पैसा नहीं ला पाओगे, कब्र के खोदने का पैसा नहीं ला पाओगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं
بند کرو علماء کرام پر تان و تشنیع کرنا، بند کرو اپنی زبانوں کو علماء کرام کے خلاف بولنا، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر صرف علماء کے خلاف، چائے کی کیٹل جو ہے گرم پیالی لے لیا علماء کے خلاف، ہوٹل پہ بیٹھ گئے علماء کے خلاف۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے قاری صاحب کہ مولانا لوگ جتنے سب جہنم جائیں گے معاذ اللہ، اور بہت خوشی کے ساتھ حدیث بیان کریں، حدیث ہے۔ ہم نے کہا اچھا حدیث تو تمہیں یاد ہے کیا قرآن یاد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ لائے جائیں گے۔ ارے جب تمہارا امام ہی جہنم چلا جائے گا تو مقتدی کیسے جنتی ہوگا؟ جب تمہارا امام ہی جہنم چلا جائے جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو، اور جب پہنچتے ہو چائے کے ہوٹل پر تو تصور کر کے اسی امام کو جہنمی بناتے ہو۔ یاد رکھنا اگر تمہارا امام جہنم چلا جائے گا دنیا کا کوئی باپ تمہیں جنت نہیں لے جانے والا۔ یاد رکھنا اگر امام جنت جائے گا تو مقتدی جنت جائیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ صرف ایک شخص کی بنیاد پر نہیں ہوگا، امام کی بنیاد پر ہوگا۔ امام جیسا تم نے چنا ہوگا فیصلہ ویسا ہوگا۔ اگر جہنمی چنا ہے تو تم بھی جہنمی، اگر جنتی چنا ہے تو جنتی۔ اس لیے عزیزان گرامی تصور کرو میں نے جو امام چنا ہے وہ جنتی ہے۔ بولو جو امام چنا ہے وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ جی آپ حسن اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو، اور اس کے بعد صلہ دینا تو اللہ رب العالمین کا کام ہے نا، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں اچھا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیا پکڑا دیا ہے؟ پب جی، موبائل گیم، یہ سے کچھ نہیں آتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، ہمارے نونہالوں کو کچھ نہیں آتا۔ ثنا پوچھ لو قیامت، دعائے قنوت قیامت، نکاح ہم لوگ پڑھاتے ہیں، علاقے کے قاضی بھی ہیں مولانا صاحب، جب قاضی صاحب جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جانتے ہو کچھ بدھو کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ بولتے لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی نقل کفر نواش ہے کہ نہیں؟ جس قوم کے نوجوانوں کو کلمہ پڑھنا یاد نہ ہو، آپ اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں، علمی معیار آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جب سننے سنانے کا وقت ہوتا ہے تو آدھے لوگ نیند میں ہوتے ہیں، آدھے لوگ بستر پہ ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو انتظام والے ہوتے ہیں کہ اگر نہیں رہیں گے تو مولانا صاحب کل کہیں گے کہ یار آپ چلے گئے رہے، آپ چلے گئے رہے یار، کرسیاں تو ہمیں ان کا اٹھاؤ پڑا رہا ہے۔ نہیں، اس دوستی کو نبھاؤ، یقیناً نبھانا چاہیے۔ اگر آپ نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، راتیں تو روز ملتی ہیں سونے کے لیے، کبھی یہ ایسی رات آتی ہے کہ آپ کے گاؤں میں میلاد ہو رہا ہے، آپ کے گاؤں میں مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے گاؤں میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کے گاؤں میں بڑے بڑے جید جو ہے، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے شعراء کو بلایا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ 2-4-10 منٹ کے لیے ہم آئے، اور آنے کے بعد یہ سوچ کے آئے کہ اگر نہیں جائیں گے تو قاری صاحب کو صبح کیا منہ دکھائیں گے، اور جب ملیں گے تو قاری صاحب سے کہیں ہاں حضرت آئے تو تھے، آپ نے دیکھا نہیں ہم آئے تھے۔ ماشاءاللہ تقریر بڑی اچھی ہوئی، کیا ہوئی کوئی پتہ نہیں، تقریر بڑی اچھی ہوئی۔ لاسٹ والے مولانا صاحب بہت اچھا بولے، ایسے بولنا چاہیے۔ کیا بولے؟ پلے نہیں پڑا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بول دیجئے قرآن یاد کرنا آسان ہے، اب رونا مت رونا کہ قرآن یاد کرنا دشوار ہے۔ اور اس کی مثال سمجھنا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے سمجھ لو، بڈھوں کو تو موبائل چلانا آ گیا، اگر لکھنا نہیں جانتے تو منہ سے بول کے منگا لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنا نہیں آیا، قرآن پڑھنا نہیں آیا، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، دنیا کی کوئی ایسی کتاب بتا دو، دنیا کا کوئی ایسا مذہب بتا دو جس مذہب کی کتاب کے جو قاری ہوں وہ اندھے ہوں، جس کتاب کے قاری ہوں اور اندھے ہوں۔
ایک آدھ دو صفحہ 3 صفحہ 4 صفحہ تو وہ پڑھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سنی سنائی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کے پڑھنے والے آنکھ والے بھی ہیں، اس کے پڑھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیر نہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں، اور میں نے ایسے بہت حافظ قرآن کو دیکھا ہے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتے لیکن پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتے پھر بھی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا اے نابینا حافظ قرآن بتا کہ تو نے قرآن کو سینے میں کیسے یاد کیا، محفوظ کیا؟ تو وہ حافظ قرآن کہتا ہے فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے، رب نے ہمارے لیے آسان کیا، تو میں نابینا ہو کر کے یاد کر لیا، مجھے افسوس ہونا چاہیے کہ نابینا قرآن یاد کرے اور یہ بینا پب جی کے چکر میں پڑا رہے، فری فائر کے چکر میں پڑا رہے، ناچنے گانے کے چکر میں پڑا رہے، ادھر ادھر کے چکر میں پڑا رہے، فیس بک کے چکر میں پڑا رہے، واٹس ایپ ٹویٹر کے چکر میں پڑا رہے۔ اس کے چکر میں مت پڑو، قیامت کے دن فیس بک کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن تمہارا ٹویٹر کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن تمہارا واٹس ایپ کام نہیں آئے گا۔ سنو سنو، قیامت کے دن اگر کام آئے گا تو قرآن کی تلاوت کام آئے گی، قیامت کے دن کام آئے گا، حافظ قرآن کے لیے قرآن کام آئے گا، تمہارے لیے بھی کام آئے گا، تمہارے ماں باپ کے لیے بھی کام آئے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے، ایک حدیث اور سنا دیں، ایک حدیث اور سنا دیں، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامت ضوءه كضوء الشمس او کما قال رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا، بول دیجئے ذرا زور سے بولے، جس نے قرآن پڑھا وعمل بما فيه اور اس پر عمل بھی کیا۔ اب پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب بھی بات کرو تو صاف ستھری بات کرو، لائی لپٹی بات نہ کرو، ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ اور ہمارے حالات کیا ہیں کہ جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں ادھر ادھر کی بولتے ہیں، ایسی ہم بات کرتے ہیں کہ آدمی والا سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ آخر یہ کس پارٹی کا ہے۔ انٹرنیٹ کنفیوز ہے، انٹرنیٹ لوگوں کے رنگ کو بدلتے ہوئے گرگٹ بھی پریشان ہے کہ ہم سے زیادہ چالاک انسان، جہاں دیکھا سکتا ہے ادھر سے ادھر ہو رہے، بس فوراً میسج بدل گیا، واٹس ایپ بدل گیا، اسٹیٹس بدل گیا، سب کچھ بدل گیا۔ عزیزان گرامی، دنیا بدل جانے دو، توجہ نہ میری بات پر، دنیا بدل جانے دو۔ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، زمانہ بدل سکتا ہے لیکن نبی کا غلام نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ کسی کی پہچان بدلنا ہے، ہماری پہچان ثابت قدم رہنا ہے، ہماری پہچان کربلا والوں سے ہے۔ کربلا والوں نے کہا تھا کہ ہم سر تو کٹا سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے، ہم بدل نہیں سکتے، ہم بدلنے کے لیے آئے ہیں، ہم بدلنے کے لیے آئے ہیں، ہم نہیں بدل سکتے، ہم ماحول بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے، ہماری گفتگو پاکیزہ ہونا چاہیے، ہماری صبح و شام پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب تنہائی میں پہنچتے ہیں تو اللہ جانے کہاں ہوتا ہے۔ تنہائی پاک کرو، تنہائی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو تنہائی میں درود پڑھنے والا ہوگا۔ بول دیجئے، جو تنہائی میں مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ کتنا پڑھتے ہیں تنہائی میں درود و سلام؟ جس نے پڑھا تھا مصطفیٰ نے خواب میں آ کے دیدار کرا دیا، مرض کے حالت میں ہیں، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ، یاد آ گیا کہ نزا کے وقت اسے یاد کرو جو یہاں بھی کام آتا ہے وہاں بھی کام آتا ہے۔ نبی کی نعت پڑھنے لگے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اشعار نعت کے پڑھ رہے ہیں، خواب میں نیند آ گئی، خواب میں کیا دیکھا کہ حضور سامنے ہیں، سرکار فرماتے ہیں شرف الدین مجھے وہ نعت سنا جو ابھی پڑھ رہا تھا، وہ نعت سنا
जो अभी पढ़ रहा था। अब भी कहोगे कि हमारे चलने, हमारे बोलने, हमारे उठने बैठने की आमिना के लाल को खबर नहीं होती है? अरे वो जाहिल है, वो नादान है, वो अनपढ़ है, हम उसे गवार समझते हैं जो ये अकीदा लेकर के बैठता है कि हम यहाँ चले मदीने वाले मुस्तफा को वहां दिखाई न दे, हम यहाँ बोले वहां मदीने वाले मुस्तफा को दिखाई न दे। अरे जब हमारी बनाई हुई मशीन का ये हाल है कि ये प्रोग्राम यहाँ से नशर किया जा रहा है, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, हम मोबाइल से बात करते हैं, यहाँ से बात करें अमेरिका बात कर सकते हैं, यहाँ से बात करें नाइजीरिया बात कर सकते हैं, यहाँ से बात करें इंग्लैंड बात कर सकते हैं, यहाँ से बात करें हॉलैंड बात कर सकते हैं, यहाँ से बात करें दुनिया के कोने कोने से बात कर सकते हैं। हमारी बनाई हुई मशीनरी का ये हाल है। सुनो, जब मादी ताकत का ये हाल है तो रूहानियत का हाल क्या होगा? जब हमारे बनाए हुए आलात का ये हाल है तो खुदा के बनाए हुए मुस्तफा का हाल क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। एक दौर था हजरत, एक दौर था कि जब हम लोग हदीस पढ़ते थे कि नबी वहां से यहाँ की सुनते हैं तो साबित करने के लिए पसीना आ जाता था। और आज जो पसीना आया है गर्मी की वजह से आया है, साबित करने की वजह से नहीं आया। और याद रखना, जितने लोग आप सुनने के लिए बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है जलसों में इतने लोग इस्तकबाल के लिए आते हैं, लेकिन ये आपकी खुशनसीबी है, हमारी भी खुशनसीबी है कि हम आपको सुना रहे हैं, आप हमारी जो है गुफ्तगू को सुन रहे हैं। हमारे कारी वसीम अख्तर साहब अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा बोलता हूँ, हर स्टेज पर और मिंबर पर जितने भी हालात हैं अज़ीज़ान गिरामी ना गुफ्ताबे है, लेकिन मेरा मतलब ये होता है कि हम जब मिंबर रसूल पर बैठे तो वहां से मुस्तफ़ा की हदीस सुना के उठे, लोगों के दिलों में कुरान उठा के जो है कुरान की मोहब्बत को हम पेवस्त करके उठे, ताकि हो सकता है कि हमारा बोलना, हमारा उठना अगर किसी के काम आ जाए तो सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक वक्त था कि जब हम लोग ये साबित करते थे कि हम यहां से बोलेंगे, नबी वहां सुनेंगे, तो लोग कहते कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे? एक हदीस में पढ़ रहा था हजरत, आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, जब इतना चलन नहीं था मोबाइल का, हजरत अली का ख्वाब। हजरत अली फरमाते हैं एक दिन मैंने ख्वाब देखा, और कुछ लोग हंसते हैं कि सुनने लोगों को सिर्फ ख्वाब ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं। हमने कहा ख्वाब ही से निपट लो, जब ख्वाब का ये आलम है तो जागते हुए का हाल क्या होगा? हजरत अली फरमाते मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में मैंने क्या देखा कि हुजूर तशरीफ फरमा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या ही वो अच्छा ख्वाब है कि हम बिस्तर पर हों, आंखें बंद हों, सामने मुस्तफ़ा का जलवा हो। और ये मुस्तफ़ा का जलवा कैसे नजर आएगा? पबजी खेलते खेलते सो जाओगे तब आएगा? नहीं, याद रखो, रसूलुल्लाह का चेहरा उस वक्त नजर आएगा जब हमारा अमल ये होगा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख से आला कहते कहते, खुले आँख से आला कहते कहते, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जानो पे निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे या रसूल अल्लाह तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ख्वाब में आए, हुजूर ख्वाब में आए, सरकार ने फरमाया शरफुद्दीन वो ना सुनाओ जो अभी पढ़ रहे थे, वो ना सुनाओ जो अभी पढ़ रहे थे। कसीदा बुर्दा शरीफ
ایک آج سے تقریباً 7 سال پہلے ایک محفل تھی قاری صاحب ممبئی میں التزکیہ نام سے، جس میں ملک کے جید علماء کرام تھے، بیرون ملک کے لوگ بھی موجود تھے، یہاں تک کہ امام حرم بھی آئے تھے۔ امام حرم سے بھی میری ملاقات ہے الحمدللہ۔ اس جو ہے محفل میں ہم نے 10 دن کے اندر 162 اشعار حضرت امام شرف الدین کے پڑھے ہیں۔ 162 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ ہے۔ جب آپ پڑھ رہے تھے رسول اللہ جھوم رہے تھے، سبحان اللہ، رسول اللہ جھوم رہے تھے، یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت جھوم رہے تھے۔ محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین، پہنچے مصطفیٰ جان رحمت کی دریائے رحمت جوش میں آ گئی۔ چادر تھی مصطفیٰ جان رحمت کے پاس، آپ نے فرمایا بوسیری ہاتھ پھیلا، انہوں نے ہاتھ پھیلایا، نبی نے انہیں چادر دے دیا، چادر دے دیا۔ اور جب چادر دیا مصطفیٰ جان رحمت نے، آپ نے فرمایا شرف الدین کیوں پریشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ فالج گر گیا ہے، زبان نہیں کام کرتی، ہاتھ نہیں کام کرتا، پیر نہیں کام کرتا۔ سرکار نے فرمایا اب سب کچھ کام کرے گا، اب سب کچھ کام کرے گا۔ جب شرف الدین سوئے تھے تو پورا گاؤں آ کے دیکھ کے چلا گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو زیارت آخری ہو، دیدار آخری ہو۔ لیکن جب خواب میں مصطفیٰ نے چادر دیا، اپنا دست رحمت جو ہے رکھا، جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھا؟ ہاتھ صحیح ہو گیا۔ بولے سبحان اللہ، ہاتھ صحیح ہو گیا، پیر کو حرکت کیا، پیر بھی صحیح ہو گیا، چارپائی سے اٹھے چلنے لگے۔ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ ابھی تک زبان نہیں کام کرتی تھی، ابھی تک آنکھیں نہیں کام کرتی تھی، ابھی تک ہاتھ فالج والے کو دیکھا ہوگا، پیرالائز والے کو دیکھا ہوگا۔ جب پیرالائز کسی کو ہو جاتا ہے تو نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ زبان کام کرتی ہے، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں۔ جس درجے کا پیرالائز ہوگا، جس حساب کا ہوگا، اسی حساب سے وہ جسم کے اعضاء کو مفلوج کر دیتا ہے، ڈس بیلنس کر دیتا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ چل رہے ہیں، چلنا بھی آ گیا، بول رہے ہیں، بولنا بھی آ گیا۔ آپ نے کچھ نہ کیا، سیدھا مسجد میں پہنچ گئے، سیدھا مسجد میں پہنچ گئے۔ فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے اذان دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ جب آپ نے اذان دی، محلے والے اٹھ کے بیدار ہو گئے۔ ارے کہا یہ تو آواز بوسیری کی ہے، یہ آواز تو شرف الدین کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد کے دروازے پر بھیڑ لگ گئی۔ جو لوگ شرف الدین کا جنازہ دیکھنے کے آرزو مند تھے کہ کل ان کا جنازہ اٹھے گا، کل ان کی روح نکلنے والی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بوسیری چل بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ زمانے نے قدم کو پکڑ کے کہا تھا او بوسیری ذرا یہ تو بتاؤ، شرف الدین ذرا یہ تو بتاؤ کہ اچانک ایک لمحے میں کس طبیب نے تمہارا علاج کر دیا؟ علامہ شرف الدین فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، جب دنیا کے طبیب اپنا جواب دے دیتے ہیں تب اللہ کا حبیب کام آتا ہے۔ میں نے اپنا علاج مدینے والے مصطفیٰ سے کرایا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا اینا پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ نبی پر درود پڑھا کرو، نبی پر سلام پڑھا کرو۔ تمہاری تنہائی کو مصطفیٰ دیکھتے ہیں، تمہاری تنہائی کو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بھی مصطفیٰ کی نگاہ میں ہے، ہمارا بیٹھنا بھی مصطفیٰ کے۔ اگر نگاہ ہمیں نہ ہوتا تو جنگ بدر کے دن حضرت عباس جو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، حضور کے خلاف تھے، جب پکڑے گئے، جکڑے گئے، حضور نے فرمایا ایسا ہے پیسہ دے دے کر کے سب لوگ چھٹکارا لے لو۔ حضرت عباس نے کہا بھتیجے محترم میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے۔ یہ تو کہا تھا میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ارے چچا جان، آتے سمے جو ہار چچی کو دے کے آئے تھے وہ یہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر لوٹ کے آ گیا تو کوئی بات نہیں، اگر لوٹ کے نہ آیا تو اسی سے زندگی گزارا کر لینا۔ اتنا قیمتی ہار دے کے آئے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اسی نبی کے غیب نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ صحابی بن رہے ہیں نبی کا غیب جان کر، نبی کا غیب مان کر، اور یہ مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں انکار کر کے۔ اللہ جانے کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، کس کالج سے پڑھ کے آئے ہیں، کس مدرسے سے پڑھنے آئے ہیں، کون سا ان کا استاد ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کا استاد تو نمبر 1 کا ہے، وہی نمبر 1 کا ہے، جہاں سے ان کا پورا خاندان جو ہے ڈس بیلنس ہے۔
ہیں وہیں سے پڑھ کر کے آئے ہیں. بتاؤ کتنی شرم کی بات ہے, کتنی حیا کی بات ہے. قرآن پڑھنے والا یہ کہے کہ نبی وہاں سے نہیں سن سکتے, حدیث پڑھنے والا یہ کہے کہ نبی مدینے سے نہیں دیکھ سکتے. اگر دنیا کا ایک سائنسداں اس بات کی چیلنج کر دے کہ تم ہندوستان میں رہو, میں پاکستان سے دیکھ سکتا ہوں, تم ہندوستان میں رہو, میں امریکہ سے دیکھ سکتا ہوں, اور وہ اپنے آلہ کا استعمال کرے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. عزیزان, جب مادی طاقت کا یہ حال ہے تو روحانیت کا حال کیا ہوگا؟